ماہ سیام رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس کا استقبال تقوی سے، محبت سے اور اشتیاق سے کیا جائے۔ جنت تو جنت ہے، لیکن پورے 11 ماہ سیام کے استقبال کے لیے اس کی آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے، اور فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی خاص رحمتیں بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں بندے کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ اگر اس مہینے میں کسی نے کوئی اچھائی کی تو اسے ایک فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یعنی اگر اس نے کوئی نفل ادا کیا، کوئی نفلی عبادت کی، تو اسے ایک فرض کے برابر ثواب ادا کیا جائے گا، اور اگر کسی نے کوئی فرض ادا کیا تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ادا کیا جائے گا۔ یعنی اس نے ایک فرض ادا کیا تو گویا کہ اسے ایسے یعنی اسے 70 فرائض کے مطابق ثواب دیا جائے گا، جیسے کہ اس نے 70 فرائض ادا کیے، تو 70 گنا اجر اس ماہ سیام میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس کی رحمتوں کا باڑا بڑھ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو کوئی اس ماہ سیام میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں عرض کی ہم نے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ہم میں تو سب لوگ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ لوگوں کو روزہ افطار کروائیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو مرائی بازی لے جائیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا کہ جس نے ایک گھونٹ دودھ کی کسی کو دی، ایک کھجور یا ایک چھوارے سے اگر کسی کا روزہ افطار کروایا، ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ دے دیا، تو اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا کرے گا۔ تو ہاں، اگر کسی نے کسی کو سحراب کر کے روزہ افطار کروایا، اچھا دسترخوان لگایا، انواع و اقسام کی چیزیں رکھی، اسے پھر سحراب کیا حتیٰ کہ وہ رج گیا، تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے ایک گھونٹ دودھ دیا، جس نے ایک کھجور، ایک گلاس پانی اور ایک چھوارا دیا، لیکن ثواب اسے بھی مل گیا۔ لیکن مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جس نے اسے سحراب کرایا حتیٰ کہ وہ رج گیا، تو اللہ کریم اسے جام کوثر عطا کرے گا، اور وہ 70,000 سال کے دن کے بعد کوثر کے جام پینے کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کتنا بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کے رضا کے لیے اس ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ یہ جو نمائشی افطار پارٹیاں ہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ ریا والا عمل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں کہ ان کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن ان کو بھی بلاتے ہیں، بلا کر نمائش کی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے گھر میں بڑے بڑے منصبدار اور بڑے بڑے عہدیدار آئے ہیں۔ تو یہ عمل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ جو عمل اس کے لیے کرو وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو، بس بات ختم۔ جب اس کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا اجر کیا ہے کہ ایک گھونٹ کسی کو دودھ کا دے دیا، ایک کھجور یا ایک چھوارا اگر کسی کو دے دیا، تو اس کا اجر یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ہم محنت کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس میں ریا شامل ہو جاتی ہے۔ ہم قربانی دیتے ہیں، ہم اپنی جان دیتے ہیں، اپنے رگوں کا خون سکاڑ دیتے ہیں راہ خدا میں، لیکن ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میری ناموری بھی ہو جائے گی، تو یہ سارا عمل برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب اس کے لیے کام کرو تو مال اس کی رضا کے لیے کرو، اپنے عمل کو نہ خالص نہ ہونے دینا۔